الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله عز وجل في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے، وہ اللہ جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زمین سے لے کے آسمان تک ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے کرنے پر پوری طاقت رکھتا ہے، اس کے کن کے کلمے میں بڑی طاقتیں ہیں۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین سے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث سے مستفید ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جن کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر جن کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد جن کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی سیرت اور صورت کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے پچھلے جمعے کے اندر۔ انشاءاللہ آج کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا جو ٹاپک ہم نے شروع کیا ہے، ان کی سیرت کا، ان کی صورت کا، ان کے کردار کا، ان کے اخلاق کا، اور دین اسلام کے اندر ان کے آنے کا، اسلام کو سربلندیاں ملنے کا، اور اسلام کے اندر ان کی قربانیوں کا اور ان کی شہادت کا انشاءاللہ ساری باتیں کریں گے۔ کچھ باتیں ہم نے سماعت کر لی ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ ہمارے سینوں کو صحابہ کرام کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ، جس طرح تیرے نبی کے صحابہ خوبصورت زندگیاں گزار کے گئے ہیں، خوبصورت زندگی یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بہت بڑی جائیداد ہو، انسان کے پاس بہت سارا پیسہ روپیہ ہو، انسان کے پاس فیکٹریاں ہوں، اس کے کئی سارے بنگلے ہوں، اس کی کئی ساری گاڑیاں ہوں، اور آگے پیچھے اس کے سیکورٹی گارڈ ہوں۔ یہ کامیابی نہیں ہے، خوبصورت زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ خوبصورت زندگی جس کا نقشہ قرآن نے کچھ اس انداز سے کھینچا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور لوگوں دنیا سے محبت نہ کرنا، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، جیسے ہی تمہاری سانس رکی، اس جسم سے روح الگ ہوئی، یہ سب کچھ تمہارے لیے بیگانہ ہو جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے اور فریب کے کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، مطلب جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں، جس زندگی کو قرآن نے کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم تمہاری آزمائش کریں گے، دیکھیں گے تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والا ہے۔ تو رب العالمین کہتے ہیں اس دنیا میں رہ کے، اس امتحان گاہ میں رہ کے جس بندے نے تیاری کر لی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اور اپنے آپ کو جہنم سے اس نے بچا بھی لیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اس نے اپنے آپ کو جنت میں داخل کر لیا، فقط فاز، یہ ہے اصل کامیابی۔ اللہ ہمیں ایسی کامیابیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے صحابہ اکرام کی کوشش، صحابہ اکرام کی تربیت اور صحابہ اکرام کا مشن یہی رہتا تھا کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری آخرت بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ دین کا کوئی بھی نیا کام آتا، ہر صحابی کے ذہن میں، ہر صحابی کے دل میں یہ مشن ہوتا کہ میں اس عمل کو سب سے آگے بڑھ کے کرنے والا بن جاؤں، سب سے پہلے میں اس نیکی کے کام کو حاصل کر لوں۔ فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ صحابہ اکرام کا یہی مشن اور مقصد ہوتا تھا۔ اللہ ہمارا مشن بھی اور ہمارا مقصد بھی یہی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو چھوڑ کے گئے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام حجرہ عائشہ میں ہیں، اور خبر ملی یار غار کو جن کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خبر دینے والے نے خبر دی
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک یمنی چادر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے اس چادر کو اٹھایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا بوسہ دیا، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان پر کلمات ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مدینے کے اندر ایک غم کا سما پیدا ہو گیا، غم کا سما پیدا ہو گیا، جس طرح احد کے میدان میں غم کا سما بنا تھا نا، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے۔ صحابہ کرام خود کہتے ہیں، قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ جس چہرے کو دیکھ کے صبح کرتے تھے، جس چہرے کو دیکھ کے رات کرتے تھے، جس کے چہرے کو دیکھ کے خوشی ملتی تھی، مسرت ملتی تھی، اسلام کی رونقیں ملتی تھیں، ہمارے دلوں کو چین، سکون اور قرار ملتا تھا، ہماری زندگیاں پر رونق تھی، جب وہ ہی نہیں رہے تو ہمارا جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا۔ حضرات آج بھی کچھ اس طرح کا سما ہے، صحابہ کرام کے اوپر غم کے بادل چھا گئے۔ بات چلتے چلتے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک بھی بات گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس دنیا کو الوداع کہہ دیا ہے۔ قرآن نے جو فیصلہ کیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور کل نفس ذائقہ، ذائقہ جو لفظ ہے نا، میں اس کے بارے میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، یقین جانیے روح کو ہلا دینے والی اگر آپ کی توجہ ہو تو۔ ذائقہ، یہ ذائقہ چیز کیا ہے؟ اور اب یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے موت کی زد میں آنا ہے، ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جیسے رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر سورۃ الرحمن کے اندر یہ اعلان کیا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ذائقے کا لفظ بولا ہے، کبھی ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ ذائقے سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ اگر 15 20 یا 40 50 افراد یہاں پر موجود ہیں، ہر انسان اپنا اپنا ایک ذائقہ رکھتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی انسان کو کسی طرح کا مشروب پسند ہے، کسی انسان کو کسی طرح کا کھانا پسند ہے، ہر انسان کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے، اپنا ایک ذائقہ ہے، اس کی زبان چیک کرتی ہے، اگر اس کے ذائقے یعنی کہ جو اس کے دل کو بھاتی ہے چیز، اگر اس کے مطابق وہ ذائقہ نہ ہو تو کیوں جی وہ چیز کھائے گا؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ نمکین سکنجوی پینے والا ہے اور ایک بندہ میٹھی پینے والا ہے، اب میٹھی پینے والا اگر آپ اس کو نمکین بنا کے دے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائے گا، زبان پہ بھی اس کے چند قطرے جائیں گے، اس کو پتہ چل جائے گا میں نے تو میٹھی طلب کی تھی، یہ کون سی آ گئی نمکین، وہ فوراً سے اٹھا کے پیچھے رکھ دے گا، نہیں جی مجھے پسند نہیں ہے، ذائقہ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کے کچن کی مثال لے لیں، یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کا مطلب سمجھا دوں آپ کو۔ ہم اپنے گھروں کے کچن کا ماحول لے لیں، گھر میں جا کے بیگم سے کہتے ہیں کہ بیگم آج فلاں چیز کھانے کو دل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لذیذ کر کے بنانا، اللہ کرے وہ لذیذ بن جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ لذیذ نہ ہو، اس میں کوئی کمی بیشی ہو، نمک مرچ زیادہ ہو جائے یا بہت کم رہ جائے، ذائقہ چینج ہو گیا، پسند آیا؟ ذائقہ چینج ہونے کے بعد وہ چیز آپ کو پسند آئے گی جو آپ کی پسندیدہ تھی؟ نہیں پسند آئے گی، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ کے مطابق وہ چیز نہیں ہے، آپ کے ذائقے کے مطابق وہ چیز نہیں ہے۔ حضرات اسی طرح موت کا ایک ذائقہ ہے جو ہر انسان کا الگ الگ ہے، ہر انسان کا الگ الگ ذائقہ ہے، کسی کو بہت اچھی موت آ رہی ہے، کسی کو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ رہی ہے، کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے موت آ رہی ہے، کئی اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر کے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، کئی اپنے رب اور رسول کو راضی کر کے جا رہے ہیں، کئی قیام کی حالت میں جا رہے ہیں، کئی رکوع کی حالت میں جا رہے ہیں، کئی سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں، کوئی تشہد کی حالت میں جا رہے ہیں، اور کئی دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے ہیں، کوئی رات کو اپنے بستر پر لیٹے ذکر و اذکار کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرات یہ بہت اچھی موتیں ہیں، یہ اچھا ذائقہ ہے، دعا کیا کریں اللہ ایسے ذائقے والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جانا ہے، برحق ہے، یہاں پہ بیمہ کروا کے نہیں آئے، کوئی اسٹامپ نہیں کروایا کہ ہم نے یہاں پہ رہنا ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ حضرات ذائقہ ہے، اور کئی ایسے بد نصیب بھی ہوں گے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ جب ان کو موت کا وقت ان کے قریب آئے گا نا، کل اور پرسوں کے سبق میں مغرب کے بعد جو ہماری ترجمہ کلاس ہوتی ہے، ترجمہ تفسیر کلاس، اس کے اندر ہم نے کل یا پرسوں پڑھا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کہتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ اس وقت کو دیکھتے اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاش کہ آپ ان کو دیکھتے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کافر لوگوں کو فوت کر رہے تھے نا، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر تھپڑ مار رہے تھے۔ حضرات ایک انسان کا تھپڑ لگ جائے تو انسان کے طوطے اڑ جاتے ہیں، دل میں تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتے کا تھپڑ اور فرشتے کا مکہ، کئی ایسے بد نصیب ہیں کہ فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں تو ان کا ذائقہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کی روح جسم کے اندر دوڑتی ہے اور وہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر نکلتی ہے اور اس کی جان اٹک اٹک کے نکلتی ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہے، تو دعا کریں اور اس زندگی کے اندر کوشش کریں، تربیت کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ہم نے انشاءاللہ ایسی موت لینی ہے کہ جس کا ذائقہ بہت اچھا ہو۔ کیوں جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ سے سچی اور سچی محبت کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں جیسی زندگی بنانی ہوگی، اللہ ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا، جس نے یہ کہا نا کہ محمد، جو محبت رکھتے ہیں نا ذرا ایک مرتبہ پھر درود پڑھ دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، عمر کی تلوار اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گی۔ یعنی کہ عمر کا دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کو بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، یہ اعلان کیا با آواز بلند، کسی نے آگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حواس باختہ ہو چکے ہیں، اپنے جذبات سے باہر ہو چکے ہیں، جذبات پر کنٹرول نہیں رہا، اور انہوں نے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے ہیں کہ جس نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، عمر کی تلوار ہوگی، اس کی گردن ہوگی، اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حجرہ عائشہ سے باہر نکلے۔ حجرہ عائشہ میں کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو الوداع کر چکے ہیں، کل من علیہا فان، قرآن کے اس اصول پر عمل ہو چکا ہے۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، سیدھا مسجد نبوی میں آئے، منبر پر آ کے بیٹھ گئے اور خطبہ دیا اور خطبے کے اندر وضاحت کرتے ہوئے صحابہ اکرام کو اور اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہوئے اعلان کیا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور لوگوں تم میں سے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا نا، سمجھ لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا تھا تو پھر سن لو، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالیٰ تو ایسی ہستی ہیں جو ہمیشہ زندہ ہیں، ان کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ آواز جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی نا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھم گئے، ان کا وہ جذبہ، وہ غصے والا عالم، وہ ذرا کنٹرول میں آ گئے اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کلمات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے آج جبرائیل کوئی وحی لے کے آیا، جبکہ ایسا کوئی نہیں تھا، ایسی بات کوئی نہیں تھی۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ کون بنے؟ بولو، آقا علیہ السلام کی وفات کے بعد خلیفہ کون؟ پہلے خلیفے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، بڑا خوبصورت دور انہوں نے گزارا ہے، شروع اسلام میں سختیاں بھی ہوئیں، کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے کے بعد کوئی جانشین چھوڑ جاؤں، کسی کو خلیفہ مقرر کر جاؤں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، مشورہ کیا گیا تو خلیفہ کس کو مقرر کرنے کا نام لیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس سے قبل یعنی کہ جب مشاورت ہو رہی تھی، صحابہ کرام اپنے اپنے مشورے دے رہے ہیں اور بڑے خوشگوار ماحول میں، ہاں بیمار ہیں تو اس کیفیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے، لیکن جب نام آیا نا خلافت کے لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کی وجہ حسد نہیں تھی، آج جو آگ ہمارے سینوں میں سلجھائی جا رہی ہے نا، آج جو ہمارے دل و دماغ میں بات ڈالی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذالک ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے، تو قرآن کا وہ مقام نعوذ باللہ پھر جھوٹا ہے جو رب العالمین خود بیان کر رہے رحماء بینہم، یہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو صحابہ کرام پریشان اس وجہ سے ہوئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس شخصیت کو نامزد کر کے جا رہے ہیں، وہ تو سخت ہی بڑے ہیں،
دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں وہ اتنے سخت ہیں کہ ہماری سوچیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ایک مثال دے کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ شروع اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، خواتین آتی رہیں، پھر ایک وقت آیا روک دیا گیا، ایک وقت آیا روک دیا گیا، پھر ایک وقت آیا اسلام کے اندر تبدیلیاں آتی رہیں، پھر ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اعلان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ اب خواتین بھی مساجد میں آ سکتی ہیں، وہ کہ ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹرینڈ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کسی کو اگر کہا جائے نا یار جمعہ ہوتا ہے، درس ہوتا ہے، تو گھر کی ماں بہن بیٹی اس کو مسجد میں بھیجا کریں، درس سنیں، خطبے سنیں، جمعے سنیں، تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، ان کی گود بھی دین کی روشنی سے ہری ہو جائے، سبز ہو جائے، ان کے علم میں کچھ ہوگا، اپنی اولاد کی تربیت نہیں قاری صاحب تعلق کی پتہ فتنہ والا دور ہے، فتنوں کا دور ہے۔ جس جگہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین جگہ قرار دے رہے ہیں، اس کو آج مسلمان کیا کہہ رہا ہے؟ یہ فتنہ ہے۔ اور جس کو نبی علیہ السلام نے اس کائنات کی سب سے بری اور گندی جگہ قرار دیا ہے، وہاں پہ اس مسلمان کو فتنہ نظر نہیں آتا، جس کو بازار کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے بازار کو دنیا کی سب سے گندی اور فتنے دار جگہ قرار دیا ہے۔ اس فتنے والی جگہ پہ، اس گندی جگہ پہ جس کو پیارے پیغمبر نے ناپسند کیا، وہاں پہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی جا رہی ہیں، بہویں بھی جا رہی ہیں، ساری ماں بہنیں بھی جا رہی ہیں، لیکن جہاں پہ دین اسلام کو سیکھنے اور سکھانے کی باری آتی ہے، نہیں قاری صاحب فتنوں کا دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے کہ اپنے بیٹے جن کا نام ہے عبداللہ، نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا ہے کہ اب خواتین بھی مسجد میں آ سکتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، لیکن میں اپنی بیوی کو نہیں بھیجوں گا، میں اپنی بیوی کو۔ فوراً تلوار نکالی، کس نے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پچھلے جمعے کے اندر بھی ہم نے وہ بات سن لی ہے کہ دین اسلام کو لے کے، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو لے کے عمر کس حد تک جا سکتے ہیں۔ جب بیویوں نے وہ نان و نفقے کا مطالبہ کیا تھا تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میری بیٹی حفصہ کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، حکم کریں عمر اپنی بیٹی کا سر اتار کے خود آپ کے قدموں میں لا کے رکھے گا۔ یہاں پہ بیٹا سامنے آ گیا، تلوار نکالی ہے، میں تیری گردن اتار دوں گا، تو ہوتا کون ہے روکنے والا؟ جب پیارے پیغمبر حکم دے رہے تو کون ہوتا ہے؟ بیٹے نے فوراً سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، ابا جی غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ دین کے معاملے میں اتنے سخت ہیں، صحابہ کرام اس وجہ سے پریشان ہوئے کہ دین کے معاملے میں وہ ذرا بھی لچک نہیں لیتے تھے۔ بہرحال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بڑا خوبصورت دور گزرا، فتوحات اسلام کو بہت ساری اللہ نے نوازی، اور دیگر لوگ اس بات پر حسد بھی کرنا شروع ہو گئے، یعنی کہ کفار، کہ یار یہ عمر کا کچھ کرنا پڑے گا، عمر کا کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرات جنگ نہاوند ہوئی، ایران کی جنگ نہاوند ہوئی، اور اسی کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، ایران فتح ہو گیا۔ اور اس وقت کے کمانڈر کون ہے؟ خلیفہ کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی قیادت میں، ان کی کمان میں وہ ایران فتح کیا گیا، اور کچھ لوگ وہاں سے قیدی بھی بنا لیے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک قیدی تھا جس کا نام ہے ابو لولو مجوسی لعنت اللہ، سارے کہو آمین، اللہ اس پر لعنت کرے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ابو لولو مجوسی یہ گرفتار ہوا، گرفتار کر کے ان کو لایا گیا۔ تفصیل لمبی ہے، بات مختصر کر کے بات کو سمجھاتا ہوں۔ جب یہ مدینے میں آئے نا تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اس کو خرید لیا، غلام کے طور پہ خرید لیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے ہاں کام کیا کر۔ ان کے ہاں ایک معاہدہ ہو گیا، اتنا کام کرو گے اتنا معاوضہ ملے گا۔ یہ ان کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ مختلف آراء آتی ہیں مفسرین کے، کچھ کہتے ہیں یہ چکیاں بناتا تھا، کچھ کہتے ہیں یہ خنجر بناتا تھا، لوہے کے اوزار بناتا تھا، چھری چاقو وغیرہ اس طرح کی چیزیں۔ ایک دن شکایت آ گئی خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں، اے امیر المومنین، مغیرہ بن شعبہ مجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں اور مجھے معاوضہ کم دیتے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شعبہ کو بلا لیا، اے مغیرہ تیری شکایت آئی ہے، تو اس سے محنت زیادہ کرواتا ہے، اس کو معاوضہ کم دیتا ہے۔ انہوں نے فوراً سے وہ ورق نکالا، وہ پرچہ نکالا جس پر ان دونوں کا معاہدہ ہوا تھا کہ تم اتنا کام کرو گے تو بدلے میں اتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ کہتے ہیں امیر المومنین جو بات طے ہوئی تھی اس کے مطابق ہی کام لے رہا ہوں اور اس کے مطابق اس کو معاوضہ دے رہا ہوں۔ امیر المومنین نے جب ساری صورتحال دیکھی تو ابو لولو مجوسی کو ڈانٹا، تم غلط بیانی کرتے ہو، غلط بیانی کرتے ہو،
ایک آگ اس کے سینے میں پہلے سے جھلس رہی تھی کہ اس نے ایران کو فتح کیا، ہمارے رشتہ داروں کا اس نے قتل کیا اور قتل کروایا. اب یہاں پہ آگ کا ایک انگارہ اور لگ گیا کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا، اس نے میری بات کو سنا نہیں بلکہ میرے مخالف کھڑے ہو کے میری بےزتی کر دی. کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کام کیا کرتے ہو؟ کہتا جی میں چکیاں بناتا ہوں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے مجھے بھی ایک چکی بنا دو. کہتا ٹھیک ہے، چکی ایسی بنا کے دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے. کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین اس کو پکڑیں، زندان میں ڈالیں. کہتے ہیں نہیں ابھی اس نے قتل کیا تو نہیں ہے نا، ابھی کوئی وار تو نہیں نا کیا، ابھی کوئی ثبوت اور پروف بھی تو نہیں ہے نا، بغیر کسی حملے کے بغیر کسی عمل کے کیسے اس کو اسلام اجازت ہی نہیں دیتا. بہرحال قصہ مختصر، آخری حج ان کی زندگی کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے ہیں اور 15 ذی الحج کو حج کر کے 15 ذی الحج کو وہاں سے واپسی کا سفر شروع کیا. چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پہ رکے ہیں، کمزور سی سواری ان کے پاس ہے. یہ کون عمر ہے؟ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران. آج ہمارے حکمرانوں کی صورتحال بھی ہمارے سامنے. یہ وہ حکمران جو کہتا تھا اے عمر اگر دریائے فرات کے کنارے ایک پیاسا کتا بھی مر گیا نا عمر کل قیامت کو رب کو کس منہ سے جواب دو گے؟ آج مہنگائی کے نام پہ، آج بجلی کے بلوں کے نام پہ اور آج طرح طرح کی چیزوں کو مہنگا کر کے آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا مجھ سے آپ زیادہ استعمال کرنے والے ہیں. جب سے یہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگے ہیں، اضافہ ہوا ہے، کتنی خودکشیاں ہو گئی ہیں. کیا ان حکمرانوں نے کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا ہے؟ وہ کوئی بھی ہو، کوئی ساڑی پپھی کا پتر نہیں ہوگا اور کوئی سانو آ کے روٹی دے کے نہیں جاتا. ہر انسان اپنی محنت کرتا ہے اور کماتا اور کھاتا ہے. وہ بے شک روٹی سالن سے کھا لے یا نمک اور مرچ سے کھا لے، ہر انسان اپنا کما رہا ہے، اپنا کھا رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں دے رہا. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ عمر جو مدینے کے اندر ہوتا تھا کیسر و کسرا کے تخت ہل جایا کرتے تھے، وجہ کیا ہے؟ اس عمر کا ایمان یہ تھا کہ عمر اگر دریائے فرات کے کنارے پہ ایسا کتا مر گیا کل قیامت کو رب کو کس منہ سے جواب دو گے؟ آج کے حکمرانوں کو ان ساری باتوں کا تو پتہ ہی نہیں. ہزاروں لوگ مر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کو لے لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں، مہنگائی کو لے لے کے رو رو کے وہ خود بچوں سمیت نہروں کے اندر دریاؤں کے اندر چھلانگے لگا کے حرام موتوں کو اپنے گلے سے لگا رہے ہیں. ان کو کبھی ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا کہ عمر تو ایک حرام چیز کتے کا نام لے کے کہہ رہے تھے. انسان حرام تو نہیں ہے، یہ انسان تو وہ ہے جس کے متعلق قرآن نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور یہ اشرف المخلوقات ہماری حکومت کے اندر رہتے ہوئے حرام موت کو اپنے گلے لگا لے، کل قیامت کو ہمارا حال کیا ہوگا؟ حضرات 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ایک بوڑھی سی سواری ہے، اس کے اوپر سوار ہے. سواری کی کنڈیشن کیا ہے، حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا چلتی ہے رک جاتی ہے. اس وقت کوئی کار نہیں تھی، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، ٹھیک ہے، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، یہی تھے خچر ہوتے تھے، گدھے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، ان پر سواریاں کی جاتی تھیں. ایک دو ساتھی ساتھ ہیں، سواری کبھی رکتی ہے کبھی چلنا شروع ہو جاتی ہے، پاس میں چارہ بھی موجود نہیں ہے، رات کا وقت ہو گیا. جو مکے اور مدینے گئے ہیں ان کو پتا ہے کہ مکے سے مدینے کا سفر کتنے کلومیٹر ہے؟ بولو جی 350 تقریباً 400 کلومیٹر ہے نا. اتنا سفر سواری پہ، راستے میں ایک جگہ پہ رکے ہیں، رات ہو گئی. غور کیجئے گا ان باتوں پر، رات ہو گئی. اب 24.5 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کے لیے بڑا VIP پلنگ بچھایا گیا نا کہ امیر المومنین نے یہاں پہ آرام کرنا ہے. اس کے دائیں بائیں گاڑیوں کی جو نا وہ لائن لگی ہونی چاہیے، سیکورٹی گارڈ الرٹ ہو کے کھڑے ہونے چاہیے. امیر المومنین لیٹے ہیں، نہیں ایسا کچھ نہیں. سواری سے نیچے اترے ہیں، سواری کو ایک جگہ پہ باندھا ہے اور نکیلے پتھر ہیں، ساتھ میں غلام موجود ہے، ساتھ میں ایک دو ساتھی اور موجود ہیں. کسی کو زحمت نہیں دی، اپنے ہاتھوں سے ان نکیلے پتھروں کو سیدھا کر رہے ہیں. غلام کہتا ہے امیر المومنین نکیلے پتھر ہیں، کہتے کوئی مسئلہ نہیں. ان کو سیدھا کیا، اپنے کندھے سے ایک کپڑا اتارا، اس کے اوپر بچھایا، ایک پتھر کو پکڑا، اس کا سرانہ بنایا. آج تو نخرے نہیں نا دیکھے جاتے، آج لاکھوں کروڑوں لے کے کہتے ہیں نہیں نہیں میرا انہیں تو گزارا نہیں ہے. اور باتیں کریں مدینے کی ریاست کی. مدینے کی ریاست ایسے بنی ہے، مدینے کی ریاست میں بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھ
पत्थर हैं, पत्थर नुकीले पत्थर, और ऊपर कोई बड़ा VIP मैट्रेस नहीं है, अपना रुमाल है या एक चादर है उसको बिछाया है, और तकिया पहाड़ का, पत्थर का, और लेट गए। आसमान पे नजर पड़ी। अल्लाह करे कभी हम भी इस तरह का अपने घरों में, अपने घरों की छतों पे माहौल बना लें। हम तो सिर्फ पतंगबाजी करने के लिए छतों पे जाते हैं, या हमने हैप्पी न्यू ईयर मनाना हो तो उसके लिए फायरिंग करने के लिए और अयाशियां करने के लिए छतों पे जाते हैं। या फिर सानू वापदा ने अगर सूली पे कीता है, लाइट बंद हो जाए तो फिर गर्मी लगती है, तो फिर असं छत पे जाना होता है। अल्लाह करे कभी कुछ सीखने और सिखाने के लिए भी हम छत पे चले जाएं। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हैं, चांद पर नजर पड़ी। चांद अपने पूरे उरूज पे है, 14वीं 15वीं 16वीं 17वीं ये चांद पूरा होता है, पूरी उसकी टिक्की मौजूद होती है, ऐसे है कि नहीं? चांद की तरफ देख रहे हैं, चांद आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलें तय कर रहा है, क्योंकि चांद एक जगह पर नहीं ना रहता। जैसे सूरज मशरिक से निकलता है और कहाँ पे गुरूब होता है? मगरिब में। ऐसे ही चांद अपनी मंजिल तय करता है। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं। गुलाम कहता है अमीरुल मोमिनीन क्या सोच रहे हैं? कहते कुछ नहीं। और दिल में सोच क्या रहे हैं? क्या उमर देखा चांद को, चांद मुकम्मल है, ये अपनी मंजिल से शुरू हुआ था और अपनी आखिरी हद तक जा रहा है और पहुंचने के करीब है। ऐ उमर अपनी जिंदगी पर नजर डाल, अपनी जिंदगी को परख। तेरा बचपन चांद जैसे निकला, तेरा बचपन चांद के साथ अपनी जिंदगी को तशरीह दे रहे हैं। चांद निकला, तेरा बचपन शुरू हो गया, चांद अपने उरूज में आ गया, तेरी जवानी, तू भी उरूज पजीर हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता चांद अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रहा है। उमर तेरा भी वक्त करीब ही है, क्योंकि कभी हमने भी इस तरह का सोचा कि हमने भी मरना है, हमारी मौत का वक्त भी करीब है। हर गुजरते दिन के साथ, हर ढलती शाम के साथ, हर गुजरी हुई रात के साथ हम अपनी जिंदगी से दूर और अपनी कब्र के करीब होते जा रहे हैं, मौत के करीब होते जा रहे हैं। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है? सहाबा इकराम की जिंदगी, इनको पढ़ें, इनको परखें और अपना अपना मुहासबा करें, उन जैसा ईमान, उन जैसी चीजें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। अल्लाह ने इसकी तौफीक अता फरमाए। चांद की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि चांद जैसे निकला था, फिर जवानी को पहुंचा, बड़ा हो गया, उसके बाद वो अपनी आखिरी मंजिल को पहुंच गया। ऐ उमर तेरा बचपन, तेरी जवानी, अब बुढ़ापा आ गया है। इसी मौके पर रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक। ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। कभी हमने दुआ की है? क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक, और मौत कहां पे मांग रहे हैं? वफी बालादी रसूलिक, यानी कि मुझे शहादत देना, मुझे मौत देना तो मेरे नबी के शहर में देना। जब ये दुआ कर ली ना तो अपना ही ज़मीर मुलामत करना शुरू हो गया। उमर शहादत की दुआ कर रहे हो, अल्लाह ने तेरा रोब इतना रखा है कि नबूवत वाली जुबान कहती है कि जिस रास्ते से उमर तू गुजरे शैतान रास्ता छोड़ देता है, तेरे ऊपर कौन हमला करेगा, और वो भी मदीने की सरजमीन में। बहरहाल दुआ की थी, कबूलियत का वक्त मेरे अल्लाह को पता है, और रात का ये तिहाई हिस्सा ये तो है ही कबूलियत का, जिसके मतलब प्यारे पैगंबर ने फरमाया रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पे आके ऐलान करते हैं, है कोई मांगने वाला, है कोई जरूरतमंद, है कोई बीमार, है कोई परेशान, मुझसे मांगे मैं उसको हर चीज अता करने वाला हूँ। दुआ की है, रब्बुल आलमीन ने दुआ को किस रंग में कबूल किया। हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सहाबी खलीफा सानी उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ससुर और अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु का दामाद, आज फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले पे खड़े होकर फजर की नमाज पढ़ाने लगे। मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने लगे हैं, फजर की नमाज है। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि लोलो मजूसी जो है ना ये सफ के अंदर था, और कुछ कहते हैं कि ये मिंबर के पीछे छुपा हुआ था। बहरहाल अंधेरा था। आज हमारी नमाजें तो फजर की होती है ना जब रोशनी अच्छी खासी होनी शुरू हो जाती है। हमने सबक सीखने हैं, सबक कि अबू लोलो मजूसी जिसने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया है, और मस्जिद नबवी है, मुसल्ला रसूल है, सहाबा इकराम पीछे खड़े हुए हैं, और ये मिंबर के पीछे अगर छुप के बैठा है या सब के अंदर भी मौजूद है, तो इतना अंधेरा तो होगा ना कि किसी से अभी को इसके बारे में पता ही नहीं चला, किसी से अभी को इसके बारे में पता ही नहीं चला। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा रहे हैं। इसने नमाज के दौरान ही उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के सीने पर कई सारे वार किए,
اور ایک وار اس نے یہاں پہ ناف پر کیا اور وہ وار سب سے بڑا تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گر پڑتے ہیں. پیچھے ایک صحابی ان کو اشارہ کر کے آگے بلایا ہاتھ سے یا ان کو جیسے بھی پکڑ کے آگے کیا. انہوں نے جلدی جلدی نماز کو مکمل کیا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا, ان کو اٹھایا, گھر لے کے گئے اور ان کو نبیذ پلائی گئی. نبیذ ایک بوٹی ہے جو زخموں پر لگائی جاتی ہے یا زخموں کو ختم کرنے کے لیے وہ پلائی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نبیذ پلائی گئی کہ جو پیٹ پر زخم لگا تھا نا وہ اتنا گہرا اور اتنا بڑا تھا کہ وہ ساری کی ساری نبیذ یہاں سے باہر آ گئی. صحابہ کرام کو اب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے. یہ کون عمر ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن لیٹے ہوئے کہ امیر المومنین مجھے لگتا ہے جو باتیں تورات میں نے آپ کے بارے میں پڑھی تھی نا وہ ساری باتیں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اب آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہیں گے. اسی بات کی صداقت یہودیوں نے بھی کی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ٹانگ پر ایک تل کا نشان تھا, لیٹے ہوئے تھے تو وہ تل کا نشان کسی یہودی کو نظر آ گیا اور اس نے کہا ھذا عمر, یہ وہ عمر ہے جس کا تورات کے اندر ذکر ہے. ابی بن کعب کے جب یہ الفاظ سنے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو رونا شروع کر دیا. کہتے ہیں اے ابی, کیا تو نے واقعہ ہی میرا ذکر تورات کے اندر پڑھا ہے؟ کہتے ہیں ہاں عمر, میں نے تیرا ذکر تورات کے اندر پڑھا ہے. اے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین, میں نے آپ کا ذکر پڑھا ہے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر ہمارے جیسے ہوتے نا, ہاں دیکھیں نا پھر میرے چرچے کتنے کتنے تک نے, میریاں مشہوریاں, میرے اشتہار, نہیں, ریاکاری ان کے اندر نہیں تھی, تکبر ان کے اندر نہیں تھا. رونا شروع کر دیا اور کہتے ہیں اے ابی, اللہ کی قسم عمر تو ایک ذرے کی بھی اہمیت نہیں رکھتا. آج اگر عمر کو اتنی عزتیں رب نے عطا کی ہیں کہ تورات کے اندر ذکر موجود ہے, نبی کا ساتھ نصیب ملا اور اس کے بعد خلافت کا دور ملا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں زندگی گزاری, اے ابی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, یہ صرف اور صرف اس کا کمال اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے اتنی عزتیں عطا کی ہیں. اسلام تھا تو میں ہوں, اسلام کی وجہ سے رب نے مجھے آج اتنی عزتوں سے نواز دیا ہے. حضرات یہ کون عمر, کون عمر؟ آج ہم صرف 5 نمازیں ایک دن کی بات کرنے لگا ہوں, ہفتے کی, مہینے کی, سال کی نہیں. ایک دن 5 نمازیں ہم جماعت کے ساتھ پڑھ لیں نا تو ہم اپنے آپ کو مسجد کا ابا سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ تصور کرنا شروع, میرے تو بتا دے حاجی کوئی نہیں, میرے سے اچھے عمل کسی کے ہے ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ منافقین کے نام اوپن کیے تھے, جیسے عبداللہ بن ابی منافق نام سنا ہے نا, اور کچھ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو وحی لکھنے والے تھے, کاتب وحی, صحابی کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا جی, حذیفہ بن یمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو کچھ منافقین کے نام لکھوائے تھے اور فرمایا کہ یہ میرا اور تیرا اور رب کا ایک راز ہے, یہ راز انہیں کسی کو بیان نہیں کرنا. بہرحال صحابہ کرام کو پتا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حذیفہ بن یمان کو وہ نام لکھوائے ہیں. کچھ کے نام تو آپ نے اوپن کر دیے, وہ تو شک ختم ہو گیا, لیکن جن کے نام نہیں معلوم تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اسی صحابی کے پاس بیٹھے ہیں, کہتے ہیں اے میرے ساتھی, مجھے پتا ہے کہ تیرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ہے, نبی علیہ السلام نے تجھے منع کیا ہے, وہ نام تو ذرا مجھے دکھا, وہ جو لسٹ ہے تیرے پاس ہے منافقین کی, وہ لسٹ ذرا مجھے دکھاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں امیر المومنین, آپ بے شک وقت کے خلیفہ ہیں, آپ امیر المومنین ہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن معذرت کے ساتھ آپ غصہ نہ کیجئے گا, یہ راز میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس سے روکا تھا, میں یہ بتا نہیں سکتا. بڑا اصرار کیا. وہ صحابی اپنی بات پر ڈٹے رہے کہ نہیں, یہ میرا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے اور نبی علیہ السلام نے مجھے منع کیا ہے. قصہ مختصر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کیا کہتے ہیں, اچھا چل نہیں دکھاتا تو نہ دکھا, بس اتنی بات بتا دے کہ وہ جو منافقین کی لسٹ تیرے پاس موجود ہے ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. کہاں پہ کھڑے ہیں ہم, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے جنت کی بشارتیں سنائی ہوں, جن کو شہادت کی پیشن گوئیاں نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی ہوں, اور جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی کے سین میں ٹہلتے ہوئے ایک جانب ابو بکر صدیق ہیں, دوسری جانب عمر فاروق ہیں, دونوں کے ہاتھ پکڑے ہیں اور فرمایا جس طرح آج مسجد نبوی کے سین میں ہم چل رہے ہیں اسی طرح ہی کل قیامت کو رب کی عدالت میں پیش ہوں گے. میری دائیں جانب ابو بکر ہوگا, بائیں جانب عمر ہوں گے, ہم نے ہاتھ پکڑے ہوں گے اور ایسے ہی رب کی عدالت میں رب کے عرش کے سامنے پیش کیے جائیں گے. حضرات کس عمر کی بات اور کہاں پہ کھڑے ہم کہ جس عمر کو جنت کی بشارتیں ملی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محل دیکھا, سارے شکوک و شبہات دور ہو گئے کہ یہ عمر جنت میں نہیں جا سکتا, سارے شک دور ہو گئے. اس کے باوجود اپنے اس ساتھی سے پوچھ رہے ہیں اے میرے ساتھی کم از کم اتنا ہی بتا دو کہ نبی علیہ السلام نے جو منافقوں کی لسٹ تیرے پاس رکھی ہے ان منافقوں میں کہیں عمر کا نام تو نہیں ہے. اور صحابہ کرام کو اس طرح کی فکریں کیوں ہوتی تھیں؟ آج عمر کو اس بات کی فکر کیوں ہوئی ہے؟ قرآن نے اعلان کیا, قرآن میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اللہ نے منافقوں کو ڈالنا ہے. آج ہم جب تک منافقت کر نہ لیں ہماری روٹیاں نہیں ہضم ہوتی. حضرات بات کو ختم کرتا ہوں. ان کو اٹھایا گیا, گھر میں لے جایا گیا, نبیذ پلائی گئی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. قصہ مختصر, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں جس کا نام ہے عبداللہ. عبداللہ کو بلایا گیا, اے عبداللہ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب بچوں گا, مجھے لگتا ہے کہ میرا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. ایسا کرو اپنی ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ اور جا کے کہو کہ میرے ابو جان, کنڈیشن کا تو سارا پتہ چل ہی گیا نا ان کو بھی, میرے ابو جان کہتے ہیں کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں. اور جاتے جاتے ایک لفظ اپنے بیٹے کو کہیں کہ جا کے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں, بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے, خطاب کا بیٹا عمر کہہ رہا ہے, اور ریکویسٹانہ انداز میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں, اگر آپ اجازت دیں تو عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کرام کی آپس میں کوئی عداوت نہیں ہے, ازواج مطہرات کی صحابہ کرام سے کوئی عداوت نہیں ہے. اگر بغض ہوتا, اگر لڑائی ہوتی, اگر فساد ہوتا, اگر جھگڑا ہوتا, اگر ان کے اندر کوئی بغاوت اور غداری والا معاملہ ہوتا تو اللہ کی قسم جس بیوی سے پیارے پیغمبر سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جن کا نام عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے باپ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا وہ اپنی رکھی ہوئی جگہ عمر کو دے سکتی تھی؟ عبداللہ بن عمر گئے, جا کے کہا اما جان میرے ابو جان اس حالت میں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر کروڑاں رحمت نازل فرمائے, کہتی ہیں کہ عمر کو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں, عمر کو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں, اس کی بھی وجہ ہے, اس کی بھی وجہ ہے. آج بکواس کرنے والے, آج باتیں کرنے والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, شرم سے ڈوب کے نہیں مرتے. جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا تھا نا, تہمت لگی تھی نعوذ باللہ من ذالک, فلاں صحابی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں, اس وقت ایک فتنے کا دور پھیل گیا. صحابہ کرام اور نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے کفار نے اتنی آگ بھڑکائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذاتے خود پریشان ہو گئے اور صحابہ کرام کو الگ الگ بلا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحقیق کر رہے ہیں. جب باری آئی نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اے عمر تیری جرت, تیری عظمت, تیری بہادری اور تیرے ایمان کو مشورے ہو رہے ہیں, مشورے. عمر کی باری آئی, بات چیت ہوئی. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہ ہو, پرسکون ہو جائیں, اور صرف مجھے آپ ایک بات کا جواب دے دیں, عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا رب کی مرضی سے کیا تھا؟ بس اتنی بات کا جواب دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر تجھے پتہ ہی ہے عائشہ سے نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کس کی مرضی سے, بولو کس کی مرضی سے, اللہ کی مرضی سے کیا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں, ناپاک چیز رب آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ اور جس کے مطلب پھر قرآن اترا, سورۃ نور کی ابتدائی آیات اتری اور آخر میں رب العالمین نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. عائشہ پاک ہے, یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اس احسان کو یاد رکھا کہ جب اپنے مخالف ہو گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے متعلق یہ بات ملی ہے, بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اگر سچ بتا دو گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو رب مجھے وحی کے ذریعے بتا دے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت میرے اوپر سمجھ لو کہ غموں کا اتنا بڑا پہاڑ گرا, لوگ جو کہتے رہے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. جب میرے اپنے ہی خامد نے مجھے یہ الفاظ کہے نا تو میرے لیے زمین تنگ ہو گئی, مرنے کے لیے جگہ نظر نہیں آ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بھیج دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا, ان کی ماں نے ڈانٹا, اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو بتا دو. بہرحال وہ ساری تفصیل آپ کے علم میں.
عمر फारूक रजी अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह के नबी नापाक चीज रब आपको कैसे दे सकता है? अगर रब ने आपका निकाह उनके साथ करने का हुक्म दिया है तो फिर रब के उस फैसले पर राजी रहें, ऐसा कोई मामला नहीं होगा। आपने कुरान उतार के तसल्ली करवा दी। आयशा रजी अल्लाह ताला सारी जिंदगी इस बात का एहसान याद रखती रही और ये वो मौका था उस एहसान का बदला चुकाने का कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर आए उन्होंने इस एहसान को मद्देनजर रखते हुए इजाजत दे दी। वापस जाके उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को कहते हैं अब अजान इजाजत मिल गई। कहते बेटा मेरी बात सुनो, जब मैं फौत हो जाऊं मुझे गुस्ल दे के कफन दे के जब तुम यहाँ से लेके कब्रिस्तान की तरफ जाने लगो, हुजरा आयशा आ जाए ना, हुजरा आयशा उसके सामने चारपाई रख देना, उसके सामने चारपाई रख देना और फिर जाके इजाजत मांगना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। अगर इजाजत खुशी खुशी दे दे तो ठीक है, वरना मुझे आम लोगों के कब्रिस्तान में दफना देना। बहरहाल ऐसा ही किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके कदमों में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आजाद 28 ज़िलहज से जब इन पर हमला किया गया, यकम मुहर्रम को ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह का मुहाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारे सीनों को सहाबा इकराम की मोहब्बत से भर दे। जिनके सीनों में सहाबा इकराम के बारे में बुग़्ज़ है, अल्लाह उनके सीनों को फिर तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह उनको दुनिया के लिए निशान इबरत बना दे। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर, आका अलैहि सलाम के असहाब के मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमा और